اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا میزبان اسد سید۔ آج کی ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ بہت کم مواقع پاکستان کو دستیاب ہوتے ہیں کہ جب عالمی ادارے اور عالمی اداروں کے سربراہ پاکستان کو سراہتے ہوئے نظر آئیں۔ یہ آج ہونے جا رہا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے، اس ولاگ میں ہم اس پہ بات کریں گے۔ آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 25 نومبر ہے۔ 25 نومبر کو UN کا ایک ملحقہ ادارہ ہے، ورلڈ اکنامک فورم۔ اس کے تحت اعلان کیا گیا ہے کہ ہم پاکستان اسٹریٹجی ڈے منائیں گے، جس میں ہم خراج تحسین کریں گے پاکستان کی گورنمنٹ کو اور خصوصاً پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو۔ آج کے دن کیا ہوگا اور کیوں ہوگا، یہ میں ذرا تفصیلاً آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ورلڈ اکنامک فورم پوری دنیا میں پھیلا ہوا ایک ایسا ادارہ ہے جو UN کے تحت کام کرتا ہے۔ آج 25 نومبر کو پاکستان اسٹریٹجی ڈے منایا جا رہا ہے، جس میں پاکستان نے جو پالیسی اپنائی تھی کرونا شروع ہونے کے بعد، اور اس پہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے جو ویژن سامنے رکھا تھا پوری دنیا کے سامنے، اور جس تیزی کے ساتھ کامیابی حاصل کی تھی، اس پہ آج پرائم منسٹر پاکستان کو پوری دنیا کے سربراہ لائیو انٹرویو لیتے ہوئے خراج تحسین پیش کریں گے اور ان سے سوال و جوابات کا سلسلہ بھی ہوگا۔ اچھا، اس انٹرویو میں خاص بات یہ ہوگی کہ ورلڈ اکنامک فورم کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ یہ لائیو انٹرویو خود لیں گے، اور ان کے ساتھ اس لائیو سیشن میں بہت سارے ممالک اور بہت ساری تنظیموں کے سربراہ موجود ہوں گے، جو پرائم منسٹر عمران خان سے سوال بھی کریں گے اور ان سے جواب بھی لیں گے۔ اچھا، یہ بڑی کمال بات ہے اور بہت ایک لمبے عرصے کے بعد ایسا ہو رہا ہے کہ کسی ایک اچھی چیز پہ پاکستان کا نام اور پاکستان کا کردار سراہا جا رہا ہے۔ عالمی اداروں نے اس کا اعتراف کیا، عرب میڈیا نے اس کا اعتراف کیا، یورپین میڈیا نے اس کا اعتراف کیا، اور تمام عالمی جو میڈیا ہے اس نے بھی اس کا اعتراف کیا، جس میں چند ایک ہیڈ لائنز ہیں جس کا میں نے تمام کا ایک خلاصہ بنا کے ایک خبر بنائی ہے۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان نے، جیسے عرب میڈیا نے اور یورپین میڈیا نے جو اپنی ہیڈ لائنز لگائی ہیں وہ ساری میرے سامنے ہیں، جن میں سے ایک خبر میں پڑھوں گا تو آپ خود سمجھ جائیں گے۔ عرب میڈیا نے یہ لکھا کہ پاکستان نے کرونا وائرس کی پہلی لہر میں جیت حاصل کر لی ہے۔ اب یہ جو اس وقت لہر چل رہی ہے یہ دوسری لہر ہے، اس وقت اس کا دوسرا سپیل ہے جو آ چکا ہے۔ پہلے سپیل میں دنیا میں جس ملک نے سب سے زیادہ بہترین پالیسی بنائی، بہترین پالیسی سے کرونا کو مات دی، اس میں پاکستان پہلے نمبر پہ ہے۔ گو کہ چائنا نے بہت جلدی اپنے جو کیسز ہیں وہ ختم کیے، لیکن ورلڈ اکنامک فورم جو ہے وہ پاکستان کے، کیونکہ پاکستان کے اندر اتنی جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے، پاکستان میں جو ہے وہ معیشت کا بھی ایک بہت بڑا فقدان تھا، دباؤ بھی تھا، اس کے باوجود پاکستان نے بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ان کیسز کے اوپر قابو پایا اور کرونا کو ختم کرنے میں بہت تیزی دکھائی اور بہت سمارٹنیس بھی دکھائی، کہ نہ تو اپنی معیشت کو نقصان پہنچنے دیا، نہ مکمل طور پہ لاک ڈاؤن کر کے غریب کو غریب تر کر دیا اور ان کو نقصان پہنچایا، اور نہ انڈسٹری کو تباہ ہونے دیا، کیونکہ انہی دنوں میں کہ جب پوری دنیا کی معیشت تباہ ہو رہی تھی تو انہی دنوں میں پاکستان کا روپیہ ایشیا کا دوسرا بڑا روپیہ بنا۔ انہی دنوں میں کہ جب دنیا کی ایکسپورٹ تباہ ہو رہی تھی تو پاکستان کی ایکسپورٹ نے کم از کم 2 بلین کی ایکسپورٹ بھی کر ڈالی۔ تو یہ وہ اقدامات ہیں کہ جن کے اوپر عالمی ادارے، عالمی اداروں کے سربراہ اور بڑے ممالک کے سربراہ جو ہے وہ پاکستان کو اور پاکستان کے پرائم منسٹر کو خراج تحسین پیش کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے اندر ایک مسئلہ ہے جو خصوصاً پاکستانی قوم میں ہے کہ ہم جب کچھ مثبت اقدام ہو رہے ہوں ان کو سراہتے نہیں ہیں، اور جب کوئی منفی کام ہو رہے ہوں ان کے اوپر تنقید نہیں کرتے، کیونکہ ہم ایک خاص قسم کے دائرے کے اندر گھومتے ہیں، جس ایک شخصیت کو ہم لائک کرتے ہیں، جس ایک سیاسی جماعت کو ہم لائک کرتے ہیں، اس کی ہر اچھائی کو بھی اچھا کہتے ہیں، اس کی ہر برائی کو بھی اچھا کہتے ہیں، اور جس کو ہم اپوزیشن پہ لے لیتے ہیں، جس کو ہم پسند نہیں کرتے،
ہم اس کے اچھے اقدامات کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں، اس کے برے اقدامات کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے، اور ہونا تو ایسے چاہیے، کہ اگر میں کوئی اچھائی کروں تو سراہا جانا چاہیے، اگر برائی کروں تو تنقید ہونی چاہیے، لیکن ایسا ہمارے پاس دیکھنے میں نہیں آتا، اکثر اوقات ایسا ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ رویہ ہے جسے بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج عمران خان صاحب کو پوری دنیا کے سربراہ جو ہے وہ سراہ رہے ہیں، ان کی تعریف کر رہے ہیں اور ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی اس کا اقرار کرنا پڑے گا، اور ہمارے اقرار نہ کرنے سے کچھ فرق بھی نہیں پڑنا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ جب عالمی ادارے ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا عمل ہے، اور ان کو سراہ رہے ہیں تو یہ بہت بہتر عمل ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اچھے اقدامات پہ ان کو سراہا جاتا، اور برے جو ان کے اقدامات جن کی وجہ سے کچھ پالیسیاں جو کامیابی نہیں سمیٹ پا رہی ہیں ان کے اوپر تنقید کی جانی چاہیے تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کے اوپر غور بھی فرمائیں گے، اور ہمارے آنے والے ویلاگز بھی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پہ پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔